اپنے باپ کی طرف نسبت کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے رشتہ مانگا قریش کے سردار نے کہا کہ ہم اس غلام کو آپ کی بیٹی کا زینب بنت جحش کا رشتہ نہیں دیتے. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محبوب جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا تیرے رب کی قسم وہ ایماندار ہی نہیں ہے. دوسرا آپ کے پھوپھیداد بھائی تھے حضرت زبیر، ان کا ایک عراقی کے ساتھ پانی کا تنازع تھا. تو وہ فیصلے کے لیے آیا، پانی کو زیادہ لے جاتا تھا اپنے حصے سے بھی زیادہ، لیکن کچھ آدمیوں کو عادت ہوتی ہے کہ زیادہ لینے کے بعد بھی جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے جس کی گاڑی ہوتی ہے اس کو ذلیل کرتے ہیں، طرح طرح کی ہیلے بہانے کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ میرا پانی جو ہے نا یہ پی جاتے ہیں. حضرت زبیر کی زمین نیچے کی بات تھا، اس کی زمین اوپر تھی. اب نیچے اوپر بڑا فرق ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ میں یہ پہلے لگا دیں پانی، میرے 2 منٹ 3 منٹ کو سنت کی بات ہوتی پہلے دے دیں. اب نیچے والا پانی کو جلدی ہی زمین بھر دیتا ہے. تو جو سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے اب زبیر پہلے پانی لگائے گا. پھر وہ اس بات سے رک کر گیا، کہنے لگا آپ نے میرے ہاتھ میں فیصلہ کرنا تھا. تو رب کریم نے یہ آیت نزول فرمایا کہ جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ ایماندار نہیں ہے. تیسرا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، بڑا مشہور واقعہ ہے یہودی اور منافق کا. یہودی سرکار کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے چاہتا ہے اور منافق جیسے کافر اشرف کے ساتھ چلے. کافر اشرف وہ یہودی کا سردار تھا جو چٹی لیتا تھا، دلالی کرتا تھا، پیسے لے کر رشوت لے کر ہم کو نام بنا دیتا تھا اور نام کو حق بنا دیتا تھا. یہودی یاد رکھیے آج ہمارے مسلمان نبی پاک علیہ السلام کی مثالیں دیتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین تھے. تو سرکار نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. یہ کیا طریقہ انہوں نے اپنا لیا. نبی پاک علیہ السلام نے حدود اللہ جب اللہ کی حدیں آئیں تو سرکار نے حدود اللہ کو معاف نہیں فرمایا، سزائیں دی. سزائیں دی اندازہ لگائیں جب ایک عورت فاطمہ نامی پکڑی جاتی ہے قریش میں حدود اللہ قرآن میں ذکر ہے کہ چوری کرتا ہوا ماضی عورت پکڑا جائے بنسارے کو بنسارے خاتون کو ہاتھ کاٹو سب کا اٹھائی دیا ہو. یہ حدود اللہ ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے حساسات کی صلاح دیتا ہوں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سردار کی بیٹی ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر اس کی جگہ میری فاطمہ ہوتی فاطمہ بنت محمد کو میں اس کے لیے ہاتھ کاٹ دیتا. یہ حدود اللہ ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی عزت و توقیر کرو. یہ حدود اللہ کی شامل ہے. کیا ابو لہب ایک ہزار کافر تھا، سردار کا درجہ نہیں تھا. ابو لہب کی بیوی سردار کی درجے نہیں تھی. میرے آقا نے جب انہیں بلایا جب ابو قبیس پر آ جاؤ، سردار نے فرمایا میں کہہ دوں کہ تم پر ایک فوج حملہ کرنے والی ہے، مان لو. میں نے کہا جی آپ صادق ہیں، امین ہیں، مانیں گے. آپ نے فرمایا پھر کلمہ پڑھ. سارے کافروں کے ساتھ بدر میں آگ لگ گئی. ابو لہب سے نہ آ گیا. اس نے مستعارانہ جملہ کہا، اس نے کہا تبر لگا لیا معاذ اللہ اپنے کو نہ لگو. اس نے کہا تیرا ہاتھ نہ ہو جائے جس سے تمہیں اشارہ کیا ہے. اب پہاڑی سے ہلا نہیں ہو، نیچے ہٹا نہیں. رب کو جلالا. رب نے ایک آیت نہیں پوری سورت نازل فرما دی. توبہ کی اللہ کی راہ میں ہوا تھا آپ یہ دیکھیں یہ آیت یہ سورت اس نے کہا ایک ہاتھ
قتل تسمیہ کا سینہ استعمال کیا، فرمایا تیرے دونوں ہاتھ لگا بقیہ ابھی لہب مطلب مارنا والوں بات جب لوگ نے کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بےعزتی کی ہے کہ یہ بغیر جو اس نے کہا میں بیمار ہوا تو میرے پاس مال ہے، میں فلاں کی سے علاج کراؤں گا، رب نے فرمایا مارنا مالو بابا قسم تجھے تیرا پیسہ بتا سکے گا یہ سیدلانا انسان کا لہب تو بھڑکتے ہوئے آگ میں جائے گا، تیرا نہیں لانا ابو تیری بیوی بھی جائے گی۔ جمیل اس کا نام تھا، اتنی گستاخ بے ادب تھی، جس راستے سے سرکار گزرتے وہاں کانٹے نکالے، اس کو اور نکالی۔ اگر سرکار کو دیکھے رحمت للعالمین تو میرا کام کی رحمت للعالمین ہم سب کا عقیدہ ایمان ہے، رحمت للعالمین ہے، وہاں رحمت للعالمین ہے، میرا دنیا آپ پر تکلیف پھینکتی ہے، سرکار خاموش ہو کے چلے جاتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو عورت نے نظر ہی نہیں آئی کتنے دیر ہو گئے، پتا کرو اس کا، پتا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے، میرے آقا نے فرمایا چلو اس کی عادت کرتے ہیں، سرکار کی حدیث ہے، میرا مومن میرا امتی سبھی مسلمان خلوص نیت سے ثواب کی خاطر کسی مسلمان کی عادت کیجیے جائے، صبح جاتا ہے شام تک مطالعہ فرشتے اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے جائے۔ آپ تشریف لے گئے، اس کی ملازمہ نے جا کر کوئی آپ کو کہا کہ مسلمانوں کا نبی آیا ہے، اس نے کہا میں نہیں ملتی، یہ جس کو دیکھتا ہے کلمہ پڑھا دیتا ہے، جس کو دیکھتا ہے کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ سرکار جو تھے مارے ہوئے، دشمن جو تھے قائل ہوئے، مشہور کن تھا قدر یا مصطفیٰ کہلا گیا کہ میرے آقا کو جس نے دیکھا صرف نظر دیکھتے ہی اس نے کہا نام ہے تو آپ نے فرمایا ہم میری عادت کے لیے آئے ہیں، میرے آقا تشریف لے گئے، جب وہاں گئے اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو ان پر زندگی ڈالتی تھی، میں تو ان پر پورا کر کے ڈالتی تھی، اب یہ میرے پاس آ گئے ہیں، جو مجھے بتایا گیا تھا وہ جھوٹ تھا، جو اب دیکھ رہی ہوں یہ سچ ہے۔ تو پھر اس نے کیا کہا، انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھا دیا، میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، لیکن ان کے لیے جیسے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی رحمت صرف نیکوں کے لیے ہے یا گناہگار کے لیے بھی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ سبحان اللہ کے آقا کے وہ پیارے غلام صحابی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، جن کو سرکار نے فرمایا مانا مدینہ میں حکمت، یہ علی جو ہے نا علی یہ ایسا سنیں کہ حکمت کا سایہ ہے، جیسے آنا مدینہ العلم و علی الباب ہوا، آنا مدینہ الحکم و علی الباب ہوا، یہ وہ سرکار کے الفاظ ہیں، صرف ایک حدیث یہ مطلب یہ حدیث کے بات ہے، میرے آقا نے سارے صحابہ کے لیے، حضرت ابوبکر کے لیے کہا، حضرت عمر کے لیے کہا، عثمان غنی کے لیے کہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل بارش ہوگی، برتن ویرانہ، ایک میں گندی مٹی ایک میں اچھی مٹی رکھ کر رکھ دینا بارش میں، اس میں پتہ چلے گا جب آئے برتن بارش ہو گئی، آپ نے پتا دیکھ اس نے کہا کہ بارش تو دونوں سے پڑ گئی، فرمایا اللہ کی رحمت ایسی ہی برستی ہے، ایک پارٹی گناہگار باقی، لیکن جو ایک ہوتا ہے اس سے خوشبو آتی ہے، جو گناہگار ہے اس سے بدبو آتی ہے، اپنا اپنی باقی ہے، رحمت ہے سرکار بن کر آئے ہیں ہر ایک کے لیے، لیکن رحمت وہ ہے جو میرے آقا نے تقسیم فرمائی ہے۔ اب سرکار کی جو چلتی ہے ایک بڑھیا کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ سرکار کی دشمنی میں اندھی ہو چکی ہے، کانٹے بھی کھاتی ہے، اللہ نے اسے کبھی اور دشمنوں کا کیا ہے، جس سے وہ نبیاں بات کی قربان جائے گا ان کی سلام پر، رب فرماتا ہے وہ اکیلا نہیں جائے گا، بولا وامرا باتوں کے لیے بیوی بھی جائے گی، اکیلی وہ بھی نہیں جائے گی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مجھے کی رسی ہوگی، رسی ہوگی حبل کیا جائے رسی
رسی ہوگی. یہ تو قانون قدرت ہے. رب نے سب کو دکھلا دیا سنی رسول میں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورت، تو ابو لہب کی بیوی طلاق کر رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہاں ہے؟ مسجد نبی میں آ کے مسجد نبی لگی تھی. حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تیرا نبی کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا طلاق تو کر رہی ہے، میں تھوڑا تلاش کر رہا ہوں. دیکھ سرکار وہاں بیٹھے پیسے سے نظر نہیں آ رہے تھے. اگلی اور مجھے بھی سرکار دعا کر کے جب رب نے منع فرما دیا قربان جائیے کہ یہ آپ کے رشتے دار نہیں ہیں، یہ عزیز و اقارب نہیں ہیں، آپ نے یہ دعا نہ کریں. جب نوح علیہ السلام نے آپ کی مولا میرا بیٹا کنعان جو ہے میرے ساتھ اجازت دے کے کشتی میں سوار ہوئے، آپ نے فرمایا تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے جس نے میرا کہا نہیں مانا، چھوڑ دے اس کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں اس کے لیے جو رحمت کا حقدار ہے. میرے آقا علیہ السلام کی دشمنی ہے. جب آپ نے حکم دیا وہ عید لے کر کے رہی ہے، سرکار نہ ملے، جو کچھ کہنا تھا کہہ کر چلی گئی. گٹھا اٹھا کر لا رہی ہے کہ آج رات میں بچھاؤں گی. اللہ کریم نے فرشتے کو حکم دیا، پاؤں پچھلا پہاڑی پہ تھی، رسا کھلا، رسا پھنس گیا پتھر میں نیچے لٹ رہی ہے. پھانسی کا پھٹا آ گیا دنیا میں. میرے آقا کی حدیث سے کہا گیا جو دنیا میں جہان میں مرے گا قیامت کے روز جہان میں اٹھے گا. اب کاغذ پر لکھنے سے رحمت کو نہیں دے سکتی کہ حضور تو رحمت کے عالمی ہے. لوگوں نے افواہ پھیلا دی فلاں کو میرے آقا نے معاف کر دیا، فلاں کو معاف کر دیا. جن کو معاف کیا جہاں رب نے فرمایا کو معاف نہیں کرنا وہاں میرے آقا نے معاف بھی نہیں کیا، وہاں معاف بھی نہیں کیا. جہاں حکم ہوا رب نے یہ نہیں کہا، رب نے یہ فرمایا ہے اے محبوب بادشاہ پارا پڑھیے خالی معافی کا ذکر نہیں ہے. فرمایا آؤ اے محبوب اگر آپ کا کوئی امتی گناہ کر بیٹھتا ہے، کوتاہی کر بیٹھتا ہے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کیا کرے آپ کی بات کا بیان نہیں. اس طرح کو ان کر رہا ہوں جاؤ ان کا آپ کے پاس آ جائے. اللہ سے معافی مانگے، رسول آپ بھی اس کے لیے سفارش کر رہے. لوجد اللہ رحمان پھر اللہ کو بخشنے والا پائے گا، توبہ قبول فرمانے والا پائے گا. نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و عزت، میرے آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ ناپنے والی چیز نہیں ہے. اس کے نام کو اتنی محبت حدیث پاک کے الفاظ ہے سبحان اللہ. حضرت عمر سے بڑا محبت رسول کرنے والا شخص کون ہوتا ہے؟ وہ عمر جس نے اللہ نے نام کہا، جب کلمہ پڑھا تو فرمایا آؤ جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانے کو میرے سامنے آ جائے. اللہ نے نام آپ نہیں دے جس میں بچے یقین کرانے ہم آ جائیں. جب سرکار نے پوچھا عمر تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا آپ کی جان سے بھی زیادہ آج کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. پھر میرا نے فرمایا ابھی میرا کامل ایمان میں نہیں ہوا. عمر وہ عمر جس نے منافق کو قتل کیا، فلاں اپنی کلائی کو مینون ہٹائی ہٹکوں کہ وہ فیصلہ کرواتا ہے میرے آقا سے، فیصلہ لے جاتا ہے ابو بکر کے پاس، اور وہ یہودی کہتے سن لیجیے کہ آپ کے نبی نے میرے ہم نے فیصلہ دے دیا ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اس کو میں نہیں فیصلہ کرتا یہ فیصلہ. جب عمر فاروق کے پاس آتے ہیں یہودی کہتے ہیں دعوت لگانے سے پہلے میرا خدا سن لیجیے یہ فیصلہ میرے حق میں آپ کے نبی کر چکے ہیں. یہودی کو بھی یقین ہے، یہودی کو بھی ایمان ہے کہ مسلمانوں کا نبی سچا، دیانتدار،
کافر اشرف کے پاس نہیں کیا کہ وہ رشوت ہوا ہے، چٹی کا نام ہے، رشوت لیتا ہے، فیصلے کرتا ہے. جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، وہ بھاگا ہوا آیا عمر کے بعد. تو عمر نے کہا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا تو میں تو ابھی آپ کو تلوار لے کر آئے، کیا گواہ پیش کیے، کیا سالسی مٹھائی، قتل کر دیا. قتل فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کو اس کا فیصلہ میری تلوار کرتی ہے. اب وہاں حضرت کی کیس کیا انہوں نے. اللہ کریم نے 1 آیت 14 آیت سے نازل فرمایا اے محبوب آپ کے عمر نے ٹھیک کیا ہے. اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تیری محبت مجھ سے کتنی ہے، میرے ساتھ کتنی ہے. جب حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے. مکمل تو پہلے ہی تھا، لیکن اس صورت میں کہ نبی پاک علیہ السلام قرآن پاک پڑھ کر دیکھیے کہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو تم ان کی بات کا جواب دیا کرو. آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس لیے کہ جنہیں تمہاری زندگی ہے. اب بلایا کس کو تعلق کے ساتھ کی نماز پڑھ رہے ہیں. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے کی آواز سے اور آپ نماز میں جواب دے رہے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہے، ٹوٹ جائے گی. آج کے لوگ نے اپنے مسائل گھر کے موبائل بھی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں نماز میں. اللہ تعالیٰ معقول رکھے. میرے دوستوں یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ اللہ کے حضور آئے ہیں، بج رہا ہے، پہلے تو بند کر دینا ہے، بج رہا ہے تو اس کو نہ چھوڑیں گے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو آپ نے بتا سمجھ. حضرت سید القدر ایسا دلیل القادر صحابی کے بارے میں ہے جب آپ نماز پڑھتے تھے ایک تیر تک دیر کے درد کی آواز امام صاحب عابدین وضو کرتے ہوئے سامنے کسی نے پوچھا کتنا بڑا آپ مار کا دیکھ رہے ہیں کر وہ بلا میں وہاں کے قوم نہیں کر بتائے. یہاں کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسے بنی کی امانت لوٹانے کا ہم جس کی میری طاقت نہیں. آج ہم نماز میں ان موبائل کے ساتھ کھیلتے ہیں. نماز مسئلہ وہی ہے، ساتھ میں نہ پڑے نماز ہو جائے گی، سوال میں کوئی کمی ہے. کھیلیں گے خشوع ٹوٹ جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، آپ مسجد کے دروازے پر ہیں، سرکار رکوع میں جانے والے ہم سے وہی طبیعت تھا کہ آپ رکوع میں شامل ہو گئے. نماز پڑھی گئی. آقا نے فرمایا او میرے نماز سے حریف مسجد میں آ کر سب میں کے ساتھ شامل ہوگا. نماز پڑھتا رکوع خوشبو کو میں تمہارے رکوع بھی دیتا ہوں، تمہارے خوشبو بھی دیتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ خوشبو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. 18واں پارہ پہلی آیت تاکید مومن بھی برابر. تو ایسے دلیل القدر لوگ کی نماز پڑھتے ہوئے سب سے ڈرتے تھے کہ امانت لوٹانے آئے ہیں. آج ہم پرواہ نہیں کرتے. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا. وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، انہوں نے نماز مکمل کی. عبادت رب کی نماز عبادت کیا؟ رب کی عبادت ہے نماز. سرکار نے بلایا، وہ نماز سے فارغ ہوئے تو گئے. آپ نے فرمایا تو نے میری آواز سے بیٹھ نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پہ کہا میرے آقا نے یہ آیت سنانی ہے، تمہیں یہ آیت نہیں پڑھی کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں جس حال میں واقع ہو، جس حال میں وہاں جاؤ. نبی پاک علیہ السلام اس کا شان پاک کرتے تھے، کوئی تفصیل پاک کرتے تھے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و عفت نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ گھٹ سکتی ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے.
کہ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو اس پر دعوت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تو خالد بن ولید کو صفات سلام بنا کر بھیجا کس نے صدیق اکبر نے جاؤ اس کا سلام نامہ کر دیا. اب وہاں جب گئے تو ظاہر ہے دونوں طرف سے وہ ظاہر مسلمان نہیں کہلاتے تھے تو اب وہاں پہچان کیسے ہوگی؟ تو وہ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جب تم آمنے سامنے آؤ نا ایک دوسرے کو دیکھو تو وہاں تم نے یا محمد یا رسول کہنا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم سرکار کے غلام ہیں. ان کے ساتھ ہماری معاشرت نہ ہو. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو آدمی کوئی بھی الفاظ کہتا ہے توحید کے، قرآن پاک آپ نے سن لیا، رب کریم نے میرے آقا کے عزیز و اقارب کو بھی معاف نہیں فرمایا، رشتے داروں کو بھی معاف نہیں فرمایا، بلکہ حکم نے کیا کہ یہ تو وہ ہے فلا تصلی علی احد منہم ماتا ولا تقم علی قبرہ، نہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے نہ آپ نے ان کی قبروں پہ جانا ہے، نہیں جانا. اور نبی پاک علیہ السلام کی امت جس کا یہ منصب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر 7 سال کی تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جس نے بھی میرے آقا علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی، کوئی ایسا آدمی اٹھتا ہے، ایسا آدمی اٹھتا ہے جو نہیں دیکھتا کہنے والا کون ہے، کس منصب پر ہے. یہ آج کی بات نہیں، یہ آج کی بات نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بھول رہے تھے تو عبداللہ بن ابی کو دیکھ لگا کر کہتا تھا نا، اعلان کیا تھا اس نے لا یرجعن الی المدینہ لا یخرجن الاعز منها الاذل، کہ یہ آئے تو صحیح مدینے میں معاذ اللہ میں کو دلیل کر کے دکھاتے ہیں، لا یرجعن الی المدینہ لا یخرجن الاعز منها الاذل. رب نے فرمایا محفوظ ہم کی نہ ہو وللہ عزت والے رسول ہی بڑے مومنین، عزت تو ہے اللہ اس کے رسول اور مومن مسلمانوں کے لیے، بلا کینا منافقین لا یعلمون، تمہیں منافقوں کو کیا ہوتا یہ کیا جانے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اس کا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ تھا. حضور سے اجازت کرتا ہے، مجھے اجازت دے دیجیے، میرے ایمان کا تقاضا ہے. اس نے آپ کی بارگاہ میں بے عزتی کی ہے. سردار فرماتے میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ مسلمہ پڑھنے والا ہے لوگ کہیں گے کہ باپ کو مروا دیا بیٹے سے. آپ نے عرض کیا رسول اللہ میرے ایمان کو کیا بنے گا، مجھے کچھ اجازت تو دیجیے. فرمائیے. آپ نے فرمایا چلو تم سے ڈراؤ. نبی پاک علیہ السلام کا غلام ذوق میں کھڑا ہو جاتا ہے. جب وہ آ رہا ہے مجمع کے ساتھ، وہ مجمع کے ساتھ کیا تھا جاتی آپ اور کے آگے پیچھے اپنے آپ کو نہ سردار سمجھتا تھا. چوک میں روک لیا. روکنے کے بعد آپ نے اس بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ تو نے میرے آقا کی بارگاہ میں غلطی کی ہے، جب تک فرمان واپس نہیں لیتا میں تیرا سر طرف کر دوں گا. آتا تو نہیں تھا. سرکار نے منع فرمایا. اس نے اپنے آپ کو کہا میں وکیل ہوں، میں دلیل ہوں، اللہ اور اس کے رسول عزت والے ہیں. پھر اس کی جان چھوٹی. پھر اس کو بیٹے نے چھوڑ دیا. ایک آیت نہیں، سورہ حجرات کی 5 آیات پہلی آیات پڑھ کر دیکھی جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جاؤ ان سے آگے نہ بڑھو، انہیں چیخ کر نہ پکارو، انہیں برے القابات سے نہ پکارو، ان کے آمنے سامنے بلند آواز سے نہ بلاؤ. اور یقین کیجیے یہ تو حکم ہے اس وقت جب اوپر کے آپ کی آیت نے بلایا تو اللہ نے ان کو بھی منع فرما دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس پر ہر آدمی
جو ہے چپ کر کے بیٹھ جائے، نہ ہی کسی کو برگلانے کی ضرورت ہے۔ یقین کیجیے کہ آپ سورہ یوسف پڑھ کر دیکھیے کہ وہ اس عورت کو کس نے کہا تھا کہ یوسف کی آج چوری لگنی ہے، تو بھی خریدار بن جائے، کسی نے نہیں کہا۔ محبت یہ ایسی تھی، اس لیے ایسا تھا یوسف علیہ السلام کا بچے نے لے کر بیٹھ گئی کہ میں یوسف کو خریدوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی منگنی کو جب فرمایا، قبیلے والوں نے اس وقت، مدینے والوں نے جب یہ کام بنا بدر علیہ کہ یہ شروع ہو رہا ہے ماسنیت الوداعی، یہ شروع ہو رہا ہے، یہ جان رہا ہے، یہ بدل رہا ہے، کس نے کہا ہم ماتا للہ تعالی وجب الشکر علیہ کہ یہ آ رہے ہیں، ہم بہت بن رہے کہ ہم ان کا شکر ادا کریں۔ میرے آقا نے اپنی منگنی کو حکم دے دیا، جس کے ساتھ آپ نے فرمایا یہ بیٹھ جائے گی، میرا ٹھکانہ وہی ہوگا۔ اب کنڈلی کو بھی پتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ابو ایوب انصاری ہے، میں نے بھی وہاں بیٹھنا ہے، پکا گھر بھی نہیں تھا، رات میں گڑیا بھی بیٹھی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب وہاں گئے تو حضرت ایوب انصاری کی بات تو سنیے، ان کے پاس صرف اور صرف ایک بستر۔ جب سرکار نے فرمایا نا کہ ہم نے نیچے ہی ہے کرتی ہے، تو آپ نے عرض کیا رسم بے ایسی ہوگی، آپ کیسے نیچے ہے، آپ اوپر لکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے نیچے بیٹھنا ہے۔ قدرت خدا کی کھڑے میں پانی تھا، پاؤں لگا، گھڑا ٹوٹ گیا، پانی جب نیچے ٹکنے لگا، حضرت ابو ایوب نے ساری رات سردی میں گزار کی، پانی کے آگے رضی لاتی تاکہ میرے آس پاس پانی کا چھینٹا بھی نہ پڑے، چھینٹا بھی نہ پڑے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں نفس سے ملے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کوئی برباد، کوئی زبان درازی کرے، تو ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ ہر ایک سے بڑھ کر تلوار چلانا جہاد نہیں،